السلام علیکم، میں ہوں ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل اصلاح ایمان و عمل۔ ہمارا مقصد حق اور سچ کا پرچار اور رضا الہی کا حصول ہے۔ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی پر کلک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ آل عمران کی آیت 164 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب بھیجا اللہ نے ان میں سے کے درمیان انہی میں سے اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، بیان کرتا ہے ان کے سامنے اللہ کے احکامات، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں تعلیم دیتا ہے اللہ کی کتاب کی، والحکمت، اور اللہ کے احکامات اور اس کی سمجھ اور اس کا مفہوم، کہ اللہ کی کتاب کے احکامات کیا ہے اور اس پر کس طریقے سے عمل کرنا ہے، اس کی حکمت بھی یہ سمجھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا، اگرچہ تھے یہ ایمان لانے والے، یہ صحابہ کرام، من قبل، اس رسول کے آنے سے پہلے، لفی ضلال مبین، صریح گمراہی کے اندر۔ قرآن مجید کی یہ آیت سورہ آل عمران کی 4 جگہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ 2 جگہ سورہ البقرہ کے اندر آیت 129 کے اندر اور آیت 151 کے اندر۔ آیت 129 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے، ہمارے رب تو مبعوث فرما ان کے اندر ایک رسول جو انہی میں سے ہو، یعنی ان اہل عرب کے اندر جو عرب ہی میں سے ہو، اپنا ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، کہ ان کے سامنے تیرے احکامات بیان کرے وہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے،
وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو زوراور اور حکمت والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور قرآن مجید کے اندر وہ دعا جس کے طرف حدیث میں اشارہ ہے وہ یہی آیت 129 ہے، اس لیے کہ بنو اسماعیل کے اندر عرب میں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے ہیں، باقی جتنے انبیاء ہیں وہ سب کے سب بنو اسرائیل میں سے تھے۔ آیت نمبر 151 سورہ البقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے بھیجا تمہارے درمیان اپنا ایک رسول تم ہی میں سے۔ اس سے پہلے قبلے کا ذکر ہے، اور قبلے کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ قبلے کی تبدیلی اس لیے کی گئی ہے تاکہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ظاہر کرے جو اطاعت کرنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اور یہاں جو کما آیا ہے کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے لئلا یکون للناس علیکم حجۃ، یہ قبلے کی تبدیلی کا ایک مقصد یہ تھا کہ تمہارے خلاف لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہے، کوئی حجت اور بہانہ نہ رہے۔ جس طرح اللہ نے قبلے کے معاملے میں لوگوں کے حجت اور دلیل کو ختم کر دیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنا رسول بھیج کر لوگوں کا یہ عذر اور یہ دلیل ختم کر دی کہ کل قیامت کے دن وہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھ تک تو یہ بات پہنچی نہیں تھی۔ تو یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ وہ کسی بھی قوم کو جب تک وہ اپنا پیغام نہ پہنچا دے عذاب نہیں دیتا۔ تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے بھیجا ہم نے تمہارے درمیان رسول منکم تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا بیان کرتا ہے تمہارے سامنے ہمارے احکامات، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو اس سے پہلے تمہیں معلوم ہی نہیں تھا، جس کی سمجھ تمہیں نہیں تھی۔ یہ 3 مقامات ہو گئے، اور چوتھا مقام جس میں اس آیت کا ذکر ہے وہ سورہ الجمعہ ہے۔ سورۃ الجمعہ کے اندر آیت نمبر 2 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین کے درمیان، امیین تمام اہل عرب کو امیین کہا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے۔ یہ امیین کی اصطلاحی معنی ہیں، اور لغوی معنی جو قرآن نے بتائے ہیں امیین کی وہ یہ ہے
لا یعلمون الکتاب کہ وہ کتاب کو نہ جانتے ہو، کتاب کا علم ان کے پاس نہ ہو۔ تو جو اہل علم تھے، اہل کتاب تھے، ان کو اہل کتاب کہا گیا، اور جن کے پاس علم نہیں تھا کتاب کا ان کو امیین کہا گیا۔ اور اس سے مراد جو ہے وہ اہل عرب ہے، بنو اسماعیل ہے۔ تو فرمایا اپنے رسول کو اللہ نے امیین کے اندر بھیجا، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح آج ہمارے یہاں اس دور میں اسلام لوگوں نے فرقوں کے اندر مقید کر دیا ہے، اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام بس وہی ہے جو میرے پاس ہے، ہماری جماعت کے اندر جو ہے وہ مسلم ہے، اسلام کے اندر ہے، اور ہماری جماعت سے جو باہر ہے وہ کافر اور مشرک ہے، وہ بے دین ہے، ہم ہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہ بالکل یہودیوں کی روش ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے بھی یہی بات اپنے ذہنوں کے اندر رکھی تھی اور اسی کی تعلیم دیا کرتے تھے، کونوا ھودن او نصارا تہتدوا، یہودی کہتے تھے تم یہودی بن جاؤ ہدایت پالو گے، نصرانی کہتے تھے تم نصرانی بن جاؤ ہدایت پالو گے۔ لیکن قرآن اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا۔ قرآن ہدایت جس چیز کو کہتا ہے، سورہ نساء کے اندر اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے قُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، آپ اہل کتاب سے، بنو اسرائیل سے کہے، والأمیین، اور جو اہل کتاب نہیں ہے بنو اسماعیل ہے، جن کے پاس کتاب کا علم نہیں، ان سب سے آپ کہے اسلمتم، کیا تم اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرتے ہو، اللہ کی اطاعت کرتے ہو، اللہ کے احکامات مانتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر یہ اللہ کے احکامات مان لے، اللہ کے احکامات پہ عمل کر لے، اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا لیں گے۔ تو قرآن مجید ہدایت اللہ کی اطاعت کو کہتا ہے، قرآن مجید ہدایت نبی کی اطاعت کو کہتا ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ فرماتا ہے اگر تم اس نبی کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پالو گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے احکامات ماننا اور اس کے نبی کی اطاعت کرنا، یہ اصل میں ہدایت ہے۔ اس دور میں بھی یہی تھا کہ کوئی اللہ کا حکم مانے یا نہ مانے، نبی کے سنت پہ عمل کرے یا نہ کرے، بس اس مخصوص جماعت جو انہوں نے بنائی تھی اس کے اندر جب وہ داخل ہو جائے تو وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ ہمارے دور کے اندر بھی یہی بیماری عام ہو گئی ہے۔ جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں، تمام فرقوں کے عام یہی بات ہے کہ اس فرقے کے اندر آپ داخل ہو جائے، آپ کا عقیدہ کیسا ہے، آپ کا عمل کیسا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں، بس آپ ہدایت یافتہ ہیں، آپ مسلم ہیں، آپ مومن ہیں، آپ کا نکاح پڑھانا جائز ہے، آپ کا جنازہ پڑھانا جائز ہے، آپ کے ساتھ تعلق رکھنا جائز ہے، آپ کا عقیدہ بالکل صحیح ہے اور آپ کا عمل بھی بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ اس جماعت سے باہر نکل گئے تو پھر آپ گمراہ ہے، آپ مشرک ہے، آپ کافر ہے، آپ مرتد ہے، آپ واجب القتل ہے، سارے فتوے آپ کے اوپر لگ جائیں گے۔ پھر تو یہود، ان کے اندر بھی چونکہ یہ بیماری تھی تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دین تمہارا اجارہ داری نہیں، تم اس کے ٹھیکیدار نہیں ہو، اس کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب چاہا تو بنو اسرائیل کے اندر اپنے نبیوں کو بھیجا، اور جب اس نے چاہا تو بنو اسماعیل کے اندر اپنا نبی بھیج دیا، امیین کے اندر اپنا نبی بھیج دیا۔
اب یہ نبی کیا کام کرتا ہے، اس نبی کے کاموں پہ آپ غور کریں۔ مقابلہ کرنے سے، مخالفت کرنے سے پہلے جس دین کا تم دعوت دیتے ہو، جس دین کا تم دعویٰ کرتے ہو، اس دین کو دیکھو اور پھر اس نبی کی دعوت کو دیکھو کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کے کام کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے احکامات ان کے سامنے بیان کرتا ہے۔ کیوں تم مخالفت کر رہے ہو، کیوں لڑ رہے ہو، کیوں ان سے حسد کر رہے ہو، کیوں مقابلہ کر رہے ہو؟ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتا ہے گناہوں سے، شرک سے، کفر سے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے یہ نبی ان کو۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ پہلے گمراہی میں تھے، اس وقت تو تم نے مقابلہ نہیں کیا، مخالفت نہیں کی، احتجاج نہیں کیا۔ اب جب یہ نبی ایک پروگرام کے تحت ان کو جمع کر کے ان کا تزکیہ نفس کر رہا ہے، اللہ کے احکامات ان کو سنا رہا ہے، دین کی باتیں ان کو سنا رہا ہے، تو اب تمہیں تکلیف ہوئی، اب تم مخالفت کر رہے ہو۔ دیکھیں یہاں یہودیوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ایک جگہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، اور سورۃ آل عمران کے اندر مومنوں کو احسان بھی یاد دلایا اور ساتھ میں منافقین کو بھی خبردار کیا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، احسان فرمایا ہے مومنین کے اوپر کہ ان کے جنس میں سے اللہ رب العزت نے، ان کے قوم میں سے اللہ رب العزت نے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ دیکھیں آیت کے آخر میں سورہ جمعہ کے اندر بھی اور یہاں سورہ آل عمران کے اندر بھی، دونوں جگہ پہ قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ کو نبوت ملی ہے، تو اس وقت اہل علم لوگ موجود تھے، دین کا دعویٰ کرنے والے لوگ موجود تھے، قوم کے اندر قومی، لسانی، مذہبی، سیاسی ہر قسم کی جماعتیں موجود تھی، لیکن جس طرح قومی، لسانی اور سیاسی جماعتوں نے، خان، وڈیرا، ملک، چودھری، سرمایہ داروں نے لوگوں کو آپس میں تقسیم کر کے صرف ان سے اپنے مفادات حاصل کرتے تھے، تو اسی طرح بالکل وہ جو مذہبی لوگ تھے جنہوں نے قوم کو فرقوں کے اندر تقسیم کیا ہوا تھا، وہ مذہب کے آڑ میں اپنا پیٹ پالتے تھے اور ان سے اپنے مفادات حاصل کرتے تھے۔ دین کو، مذہب کو انہوں نے ایک اپنے معاش کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، تعویذ اور گنڈوں کا، جادو اور منتر کا، ٹونوں اور ٹوٹکوں کا کاروبار کر رہے تھے، خانقاہیں بنائی تھی، آستانے بنائے تھے، مزار بنائے تھے، درگاہ بنائے تھے، کہیں پیری اور مریدی کا چکر تھا، کہیں جو وہ اپنے آپ کو شیخ التورات، شیخ الانجیل اور اسی طرح علم کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے لیے یہ القابات انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ اور اس طرح قوم جو ہے وہ بحیثیت مجموعی ان فرقوں کے اندر تقسیم ہو کر ہر لحاظ سے وہ پستی کے اندر چلے گئی تھی، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، چاہے وہ اخلاقی میدان ہو، چاہے وہ تمدن کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاش اور معاشرت کا معاملہ ہو، ہر لحاظ سے قوم جو ہے وہ پستی کے اندر گئی ہوئی تھی، پڑی ہوئی تھی، اندھیروں کے اندر پڑی ہوئی تھی، شرک اور کفر کے بادل چھائے ہوئے تھے۔
بدعات اور رسومات قوم کو اس نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا. گناہ اتنے عام ہو گئے تھے کہ گناہ کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے تھے. زنا، جھوٹ، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، ڈاکے، چوریاں، قتل و غارت گری، بے حیائی اور فحاشی، ہر قسم کے گناہ جو ہے اس معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے تھے.